الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ حضرات محترم، ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو۔ اپنے پہلے پروگراموں کے اندر ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا ذکر کیا، آپ کے مبارک خاندان کا ذکر کیا، آپ کے حسب نسب کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، آپ کی شجرہ نسب کے بارے میں گفتگو کی، آپ کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور شان کے متعلق ہم نے گفتگو کی، اور پھر ہم نے آپ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور ان کی شان پر بھی گفتگو کی۔ اگر آپ یہ سارے پروگرام اور یہ ساری گفتگو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے پہلے کے جو پروگرام ہیں آپ ان کو ضرور سماعت فرمائیے گا۔ آج ہم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اور چند اہم گوشوں پر گفتگو کریں گے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے جو حالات اور واقعات ہیں ان پر ہمارے اب آئندہ آنے والے پروگراموں کا سلسلہ ہوگا۔ جیسے کہ پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کے سامنے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے ابتدائی جو سال ہیں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے میں آپ کے گھر پہ گزارے ہیں۔ پھر جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کے قریب ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر گئیں۔ اب جب حضرت حلیمہ سعدیہ حضور علیہ السلام کو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر گئیں تو اس کے بعد آپ کی کفالت اور آپ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے سنبھالی۔ حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کے متعلق جو ہے معلومات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے تقریباً 4 سال جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 8 سال کے قریب ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا وصال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو 4 سال ابتدائی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس حضور علیہ السلام نے گزارے، اور تقریباً 4 سال کا جو عرصہ ہے وہ حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کے پاس ان کے زیر کفالت جو ہے آپ نے گزارے ہیں۔ حضرت عبد المطلب جو ہیں یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے دادا ہیں۔ بڑے متقی اور پرہیزگار شخص تھے، بہت زیادہ مہمان نواز شخص تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی خوبی یہ تھی کہ تقوی پرہیزگاری میں آپ اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کی زندگی کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں حالات زندگی کے متعلق، اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ آپ جو ہے کچھ کھانا ساتھ لے کر غار حرا کے اندر چلے جاتے تھے، اور کئی دن تک وہاں پر جو ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔
اور یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں یا کچھ ایام جو ہیں آپ وہاں پر اعتکاف کی نیت سے بھی گزارا کرتے تھے۔ اب ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبد المطلب جو تھے وہ نہایت ہی متقی اور پرہیزگار، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ عبادت گزار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ یہ حضرت عبد المطلب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں، کعبۃ اللہ شریف کے متولی بھی ہیں۔ بیت اللہ شریف کعبۃ اللہ کی کنجیاں جو ہیں، اس کی چابیاں جو ہیں، اس کی دیکھ بھال، اور جب حاجی حج کرنے کے لیے آتے تو ان حاجیوں کا سارے معاملات کو دیکھنا اور ان کی ہر ضروریات کا پورا خیال رکھنا، یہ ساری ذمہ داریاں حضرت عبد المطلب کے ذمہ تھی۔ اب یہاں پر ایک بڑا دلچسپ بات جو ہے وہ آپ کی سیرت کے حوالے سے ملتی ہے، حضرت عبد المطلب کی سیرت کے بارے میں، کہ یہ جو آب زمزم کا کنواں ہے جہاں سے پوری دنیا میں پانی جاتا ہے، یہ کئی ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے یہ پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا۔ اور پھر یہ جو پانی کا چشمہ ہے، ایک وقت ایسا آیا کہ یہ جو چشمہ تھا یہ گم ہو گیا، یہ مل نہیں رہا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ کئی 100 سال تک جو ہے آب زمزم کا کنواں لوگوں کی نظروں سے چھپا رہا۔ لوگ بڑا تلاش کرتے رہے کہ آب زمزم کا کنواں جو ہے وہ مل جائے، لیکن کسی کو ملتا نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے یہ نیت کی کہ میں جو ہے آب زمزم کا کنواں جو ہے اس کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ آپ جو ہے وہ روزانہ بیت اللہ شریف کے قریب جو ہے جگہوں کی کھدائی کرتے اور سارا دن کھدائی کرتے رہتے، اور شام ہو جاتی لیکن وہ کنواں جو ہے وہ مل نہیں رہا تھا۔ پھر حضرت عبد المطلب نے جو ہے وہ یہ نیت کی اور یہ انہوں نے منت مانی کہ اگر آب زمزم کا کنواں مجھے مل جائے تو میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کروں گا، اس کی قربانی دوں گا۔ اب جب یہ نیت کی تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ کھدائی کے دوران ان کو آب زمزم کا کنواں مل گیا۔ جب کنواں ملا تو اس کے بعد پھر آیا کہ اب بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو اب یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کون سے بیٹے کو ذبح کیا جائے، بڑے کو کیا جائے، اس سے چھوٹے کو ذبح کیا جائے، یا اس سے چھوٹے کو ذبح کیا جائے۔ تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ سارے بیٹوں کے نام لکھ کر جو ہے وہ پرچیاں ڈال لیتے ہیں، کھدا ڈالتے ہیں، جس کا نام نکل آیا اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو آپ نے اپنے سارے بیٹوں کے نام لکھ کر جو ہے وہ پرچیاں ڈالی۔ یہ میں آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ تو پرچی جو ہے وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی ہیں، ان کے نام کی نکلی۔ اب یہاں پر یہ بڑی توجہ کرنے والی بات ہے کہ حضرت عبداللہ جو ہیں ان کی پیشانی میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نور چمکتا تھا، اور یہ حضرت عبد المطلب کے سارے بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سارے بیٹوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ ان کی خوبصورتی کی مکے کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی تھی، ان کے حسن کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ تو جب ان کے نام کی پرچی نکلی تو کہا کہ ٹھیک ہے میں ان کو ذبح کرتا ہوں۔ تو لوگ جو اکٹھے ہونے کہنے لگے کہ آپ کے کتنے پیارے بیٹے ہیں، کتنے حسین و جمیل ہیں، آپ ان کو ذبح نہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی میں نے یہ منت مانی تھی، منت کو پورا کرنا ہے، اور ان کے نام کی پرچی نکلی ہے، اب میں رک نہیں سکتا۔ تو لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کسی توریت کا علم جاننے والے، انجیل کا اہل کتاب جو ہیں لوگ، ان کے کسی کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی دوسرا حل ہے۔ تو ایک عالمہ عورت تھی، اس کے پاس یہ لے کر گئے، وہ بہت بڑی جو ہے وہ پہلے کی کتابوں کی عالمہ تھی۔ اس سے جب یہ مسئلہ ڈسکس ہوا تو اس نے یہ حل نکالا کہ ایسا کرو کہ تم جو ہے ایک ترازو لگاؤ، اور ایک پلڑے میں جو ہے وہ حضرت عبد المطلب جو ہے ان کو کھڑا کرو، اور ایک طرف ایک اونٹ جو ہے، اور پھر ان دونوں کی جو ہے وہ پھر کوڑا ڈالا جائے۔ تو جب تک حضرت عبد المطلب کا نام، حضرت عبداللہ کا نام نہ آ جائے، تب تک جو اونٹوں کی تعداد بڑھائی جاتی رہے۔ اب جو ہے جب پہلا اونٹ
ایک طرف کھڑا کیا گیا اور ایک طرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب قرعہ ڈالا گیا تو نام پھر حضرت عبداللہ کا آیا, پھر ایک اونٹ بڑھا دیا, پھر نام ڈالا, پھر حضرت عبداللہ کا نام آ گیا, پھر دوبارہ ایک اونٹ بڑھا دیا کہ ایک ایک اونٹ بڑھاتے گئے یہاں تک کہ 100 اونٹ جو ہے وہ ایک طرف اور ایک طرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی. جب 100 اونٹ ہوئے تو پھر جو قرعہ ہے وہ اونٹوں کے نام کا نکلا. تو 100 اونٹوں کی قربانی دے کر جو ہے وہ حضرت عبد المطلب نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کو جو ہے وہ ذبح ہونے سے بچایا. اور کسی نے حضرت عبداللہ سے کہا تھا کہ آپ جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے کہا کہ آپ جو ہے 2 ذبیحوں کی جو ہے وہ اولاد ہیں, کہ ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ ان کو جب ذبح کیا جانے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیج دیا, اور دوسرے ذبیح آپ کے والد گرامی کہ جب ان کو ذبح کیا جانے لگا تو پھر بھی جو ہے 100 اونٹ جو ہے ان کی جگہ پر دیے گئے. تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی یہ گفتگو سن کر مسکرائے. تو یہ واقعہ اور یہ سارا کچھ ذکر کرنے کا مقصد جو تھا کہ آپ جانیں کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں انہوں نے کس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے, اور کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی خدمت کی, اور آپ کے والد گرامی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کس طریقے سے محبت کیا کرتے تھے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی جاتے, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے زیر کفالت آئے تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر جاتے تھے. کسی پنجاب میں جانا ہوتا, کسی فیصلے میں جانا ہوتا تو آپ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر جاتے. ایک دفعہ مکے کے اندر قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی, لوگ بڑے سخت پریشان ہو گئے. سارے لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے کہ آپ کعبے کے کنجی بردار ہیں اور آپ متولی ہیں کعبے کے, آپ ہمارے ساتھ مل کے چلیں, بتوں سے جو ہے وہ بارش کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ایک نورانی شکل والا جو بزرگ تھا اس نے کہا کہ تم جو ہے وہ بتوں سے مدد کیوں مانگتے ہو, تم جو ہے حضرت عبد المطلب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ جو ہے تمہارے لیے دعا کریں, تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. تو حضرت عبد المطلب کے پاس جب وہ مکے کے سارے لوگ آئے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں, سین حرم میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. تو حضرت عبد المطلب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ساتھ میں اٹھا لیا, اور جب سین حرم میں گئے تو حرم شریف کی دیوار کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا دیا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. ابھی وہ دعا مانگ رہے تھے, حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک ایسے آسمان کی طرف اٹھائی. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی مبارک اٹھنے کی دیر تھی, یکا یک بادل جو ہے وہ آسمان پر نمودار ہوئے اور انہوں نے مکے کی وادی پر برسنا شروع کر دیا. اور اتنی بارش ہوئی کہ مکے کی ساری وادیاں جو تھی اور سارے کھیت کھلیان جو تھے وہ بارش کے پانی سے بھر گئے. تو یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے اور آپ کا یہ جو معجزہ ہے, یہ بچپن میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دکھائی. تو حضرات محترم, جب حضرت عبد المطلب کا آخری وقت آیا, حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تقریباً جو ہے وہ 8 سال کے قریب تھی. آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے فکر ہے اپنے اس پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ میرے بعد ان کو کون جو ہے وہ اپنے پاس رکھے گا. تو پھر یہ جو اعزاز ہے اور یہ جو سعادت ہے حضرت ابو طالب کے حصے میں آئی. حضرت ابو طالب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں. اب انہوں نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کس طریقے سے کی اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کس طریقے سے نوازا, یہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری گفتگو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کے نالج میں, آپ کے علم میں اس نے اضافہ کیا ہوگا. آپ ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں, ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ اس طرح کے اور مزید خوبصورت پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اور یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں, ہمارے پروگرام اچھے لگیں, تو انہیں اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.